Assalamu alaikum everyone. Welcome to today's podcast sponsored by DKT Pakistan in collaboration with KFW. My name is Dr. Mariam Chaudhary and I'm a public health specialist. DKT Pakistan and KFW have taken the initiative of empowering LHVs and midwives across rural areas of KP and Punjab by establishing 200 clinics which promote family planning and reproductive health services. These services ensure that the community has access to family planning and contraceptives. And today's topic is choosing the right method because one size doesn't fit all. Our esteemed guest today is Dr. Rabia Tahir Hashmi, and she will be sharing her experience of how birth spacing can be a personal choice. Dr. Rabia Tahir Hashmi. I am both a public and private sector gynae consultant. I have more than 20 years experience in obstetrics and gynecology, and I am giving my services in both the sectors. Thank you very much for inviting me here, and it's an honor to be here. بیسکلی آج ڈسکشن جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ اس بات پہ کہ کس طرح سے کون سا میتھڈ جو ہے وہ کس خاتون کے لیے بیسٹ فٹ رہتا ہے، کیونکہ ہر عورت کا لائف اسٹائل ڈفرینٹ ہوتا ہے. ہر عورت جو ہے لائک شی ہیز اے ڈفرینٹ میڈیکل ہسٹری، برتھنگ ہسٹری کچھ کی ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو اس حوالے سے ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری آڈینسز کو ایکسپلین کریں کہ واٹ از دا بیسٹ way forward for a woman. Thank you so much for putting forward this question. پہلی بات یہ کہ پاکستان کی جو پاپولیشن ہے اس وقت وہ آلموسٹ 2.5 کروڑ ہے. Yes. جو اب کنسنسس جو لیٹسٹ ہے اس کے مطابق 2000 and I think they were done in 2024. Yes. تو اس کے حساب سے جو ہے فرٹیلیٹی ریٹ یعنی ایک عورت کتنی دفعہ پریگننٹ ہوتی ہے تو ہر عورت 3.6 ٹائمس پریگننٹ ہوتی ہے. تو ہمارا فرٹیلیٹی ریٹ از 3.6. Pakistan is the 5th most populated country in the world right now. Yeah. Given the resources اور everything کہ مطلب ایک ہی جگہ پہ اتنا اوور پاپولیشن کا ہونا، تو WHO کی بھی ریکمنڈیشن یہی ہے for the third world countries as well کہ at least 2 to 3 years کا ایک گیپ ہونا چاہیے. Why? Both for the health of the mother and the baby. جو بھی مدر ڈلیور کرے گی اور جو بیبی پیدا ہوگا دونوں کو ہیلدی ہونا چاہیے. تو اتنا گیپ جو ہے نا وہ ریکوائرڈ ہے. اب اس گیپ کو ہم کن طریقوں سے اپنا یہ کرائٹیریا فلفل کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ اویئرنیس کی بات ہے. تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اس طرح کا پروگرام رکھا کہ یہ عورتوں کی اویئرنیس کی بات ہے کہ یہ جو ڈیسیجن ہے کنٹراسیپشن کا یہ صرف ایک فیمیل کا نہیں، یہ ایک کلیکٹیو فیملی کا ڈیسیجن ہے، ہسبینڈ اینڈ وائف کا. دوسرا ہمیں برتھ اسپیسنگ 2 to 3 ایئرس کی چاہیے. تو اس میں زیادہ تر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ ہم کیا میتھڈ چوز کریں. کیا ہم صرف گولیاں کھا لیں؟ گولیاں کھانے سے ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ کچھ لوگوں کے دماغ میں متس ہوتی ہیں کہ گولیاں کھانے سے شاید ہمارا ویٹ گین ہوگا، کچھ اس کے سائڈ افیکٹس ہوں گے، اور اگر ہم گولیاں کھانے کے بعد چھوڑ بھی دیں گے تو ہم دوبارہ سے کنسیو نہیں کر پائیں گے. جس کی وجہ سے جو ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر عورت کو، ہر فیملی کو، جیسے آپ نے کہا کہ اس کا باڈی شیپ، اس کا لائف اسٹائل، اس کا ویٹ، اس کے رسک فیکٹرز ڈفرینٹ ہیں. تو ہم اس کو اس حساب سے گائیڈنس دینا چاہتے ہیں کہ دیر آر سو مینی میتھڈس آف کنٹراسیپشن، جس میں کہ کچھ ہمارے پاس ہارمونل میتھڈس آ جاتے ہیں، نان ہارمونل میتھڈس آ جاتے ہیں، پھر ہمارے پاس لانگ لاسٹنگ ریورسیبل میتھڈس آ جاتے ہیں، پھر ہمارے پاس نیچرل فیملی پلاننگ کے میتھڈس آ جاتے ہیں، اینڈ ان دا اینڈ دیر آر پرماننٹ میتھڈس جس میں عورت اور آدمی دونوں ہی پرماننٹلی اپنا یہ بند کروا سکتے ہیں. تو یہ فردر ڈسکشن انشاءاللہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں تو آپ کے کویسچنس کے ساتھ ڈسکشن بھی ہو جائے گی. شیور. ڈاکٹر رابعہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو میتھڈس ہیں ڈفرینٹ کانٹرسیپشن کے، یہ کہاں اویلیبل ہوتے ہیں؟ لائک ہر جگہ مل جاتے ہیں، اور اسپیشلی رورل ایریاز میں کہاں ایکسیس ہے ان کی؟ اچھا، یہ جیسے آپ کا کوشچن ہے تو بڑے شہروں میں تو اتنا پرابلم نہیں ہے، کیونکہ بڑے شہروں میں جہاں پہ بھی بڑے ٹرشری کیئر یا ٹیچنگ ہاسپٹلس موجود ہیں ان کے ساتھ فیملی پلاننگ یونٹس اٹیچ کر دیے گئے ہیں. میتھڈس وہاں پہ تو ایزیلی اویلیبل ہیں. لیکن بات آ جاتی ہے پھر اگر ہم ولیجز میں چلے جائیں، رورل ایریاز میں چلے جائیں، یا بہت ایسی جگہوں پہ چلے جائیں جہاں پہ فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہیں، وہاں پہ سب سے پہلے گورنمنٹ نے ڈیولپ کیے ہیں فیملی پلاننگ سینٹرز جو کہ چھوٹے چھوٹے ایریاز ہیں. دے آر ورکنگ ود لیڈی ہیلتھ ورکرز. اس کے علاوہ این جی اوز ہیں، کچھ بہت ساری این جی اوز بڑے عرصے سے کام کر رہی ہیں، جن میں گرین اسٹار ہے، جن میں رہنما ہے، جن میں یہ میری اسٹوپس والے بھی ہیں، اور جن میں اب ڈی کے ٹی والے ہیں اینڈ آل دیٹ. تو مطلب یہ سارے وہ ہیں جو کہ گراس روٹ لیول پہ ان خواتین کو اور فیملیز کو کانٹراسیپٹیو سروسز پرووائڈ بھی کر رہی ہیں، اویئرنیس بھی دے رہی ہیں. ان کے گھروں میں جا کے بروشرز اور چیزیں بھی تقسیم کی جاتی ہیں ان کے گھروں کے قریب، اور انہیں سینٹرز بنا دیے ہیں جہاں پہ یہ چیزیں ان کو ریڈیلی اویلیبل ہو سکتی ہیں.
ओके, तो पंजाब में तो इसमें काफ़ी काम हुआ है, लेकिन आई एम श्योर कि बलूचिस्तान और सिंध की साइड पे भी इस पे काम हो रहा है। राइट। डॉक्टर राबिया ये बताइए कि जो मदर ब्रेस्ट फीड कर रही है उसके लिए कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो है वो सेफेस्ट है, और क्या वो सारे मेथड्स यूज़ कर सकती है या कोई स्पेसिफिक मेथड उसको अडॉप्ट करना चाहिए? अच्छा, ब्रेस्ट फीडिंग में सबसे पहला तो ये मिथ होता है कि जब तक औरत ब्रेस्ट फीड कर रही है मे बी उसको प्रेगनेंसी नहीं होगी, जो कि मिथ है, विच इज़ रॉन्ग। क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग मदर को भी अगर पीरियड्स नहीं भी आ रहे तो उसको 2 वीक्स के बाद ओवुलेशन शुरू हो जाती है और प्रेगनेंसी किसी टाइम पे भी हो सकती है। तो राइट। ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को स्पेशली ये बताना चाहिए कि आपने भी कॉन्ट्रासेप्शन प्रैक्टिस करनी है। अब शुरू के जो 6 मंथ्स हैं उसमें हमारी कोशिश ये होती है कि हम नॉन हार्मोनल मेथड्स की तरफ चले जाएं, या एटलीस्ट अगर पिल्स की तरफ भी जाएं तो हमारी पिल्स में एस्ट्रोजन ना शामिल हो, सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन शामिल हो। ओके। तो पिल्स की तरफ जाना ज़रा कम्बरसम होता है, और हम उन औरतों को कहते हैं कि बेहतर है कि आप नॉन हार्मोनल मेथड्स की तरफ जाएं, क्योंकि हार्मोनल मेथड से अल्टीमेटली आपके मिल्क की प्रोडक्शन डिक्रीज होगी और फिर ब्रेस्ट फीडिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। राइट। तो नॉन हार्मोनल मेथड्स आर द बेस्ट रिकमेंडेड फॉर ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स। ठीक है, आप थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देंगी फर्दर नॉन हार्मोनल में क्या मेथड्स आते हैं? नॉन हार्मोनल में हमारे जो बड़ा अच्छा मेथड है वो ये है कि हम इंट्रायूटाइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस या इंट्रायूटाइन डिवाइसेस जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। इंट्रायूटाइन डिवाइसेस जो हैं ये जैसे अब ये हीर वालों की हैं या डीकेटी ने प्रोवाइड की हैं, डिफरेंट रेंज की कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस हैं जिनके के कॉपर कंटेंट डिफरेंट है, जिनका के साइज और शेप डिफरेंट है, जिनका के हमारे पास डिफरेंट खवातीन को डिफरेंट तरीके से वो इस्तेमाल की जा सकती हैं अकॉर्डिंग टू देयर ओन बॉडी एंड नीड, उनकी नीड और उनकी बॉडी क्या है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि इट्स पर्सनलाइज्ड, जिस तरह कि आपका लाइफस्टाइल है, आपका बॉडी शेप है, वेट है, आपका रिस्क फैक्टर्स हैं, उसके हिसाब से आप चॉइस कर सकते हैं। सो डीकेडी पाकिस्तान ने ये जो हीयर IUCDs इंट्रोड्यूस किए हैं, आप इनके बारे में थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन कर सकती हैं और ऑडियंसेस को बता सकती हैं कि इसके क्या एडवांटेजेस हैं? अच्छा, सबसे पहला बड़ा एडवांटेज तो ये है, दिस इज़ अ नॉन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। तो इसमें जब भी हम पेशेंट सिलेक्शन करते हैं, हम पेशेंट को पहले हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स बताते हैं। इन IUCDs का बहुत अच्छा प्रो ये है, जो बहुत अच्छी बात है, कि इसमें हार्मोनल आपके पास कुछ भी नहीं है, जो भी है वो मैकेनिकल इफेक्ट के साथ है। इसमें हमारे पास डिफरेंट रेंज है, जैसे कुछ 5 इयर्स की हैं, कुछ जो हैं वो छोटे साइज़ की हैं, कुछ 10 इयर्स की हैं, और कुछ ऐसी हैं जो हम इमीडिएटली डिलीवरी या सी सेक्शन के साथ ही रख देते हैं, क्योंकि जिन औरतों में हमें ये खतरा हो कि वापस नहीं आ सकती, फॉलोअप पे नहीं आ सकती हैं, कॉन्ट्रासेप्शन को प्रैक्टिस नहीं कर सकती, उनमें हम ये बेहतर महसूस करते हैं कि हम जैसे हीर का एक सेफ लोड है, हम उसको उसी वक्त इंसर्ट कर सकते हैं, और विच इज़ गुड इनफ फॉर लाइक 5 इयर्स। उसके बाद हम जो औरतें अब 3-4 बच्चे पैदा कर चुकी हैं, जो कहती हैं नहीं अब हमने मुकम्मल बंद तो नहीं करने, लेकिन हम एक लंबा गैप लेना चाहते हैं, तो उनके लिए एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्टिव होती है, जिसमें कि हमारे पास हीर है फॉर 10 इयर्स ना, कॉपर टी 380। और फिर हमारे पास वो खवातीन हैं जो अभी जैसे वर्किंग वुमेन हैं, जैसे अभी अभी उनकी शादी हुई, लेकिन दे वांट टू परस्यू देयर करियर्स फर्स्ट एंड देन दे वांट टू प्लान देयर मैरिजेस आफ्टर अ लिटिल व्हाइल। तो 2 से 3 या 4 साल की वो कॉन्ट्रासेप्शन चाह रही होती हैं राइट आफ्टर मैरिज, और उनका बॉडी स्ट्रक्चर छोटा होता है, यूट्रस का साइज छोटा होता है, तो उसमें हीर स्लिक जो है, स्लीक के नाम से, विच इज़ वेरी गुड कि वो आप यूज हो सकती है। और इसी तरह इनकी एक सिल्वर लाइन है, जिसमें कि एडिशनल एक सिल्वर का वो है, तो वो एडिशनल कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड कर देता है। इट्स अ स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर 5 इयर्स। तो ये इनके डिफरेंट हैं, प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, जो कि हम डिफरेंट खवातीन को डिफरेंट मौक़ों पे रख सकते हैं। ऑलराइट। डॉक्टर आबिया, ये एक मिथ जो है बहुत अक्सर देखी गई है कम्युनिटीज़ के अंदर, कहते हैं कि जैसे पिल ली है या इंजेक्शन लिया है तो उसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो गई है या साइड इफ़ेक्ट्स हो गए हैं, तो इसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगी कि लाइक इस व्हाट इज़ द साइंटिफिक एविडेंस, लाइक साइंस क्या कहती है जब आप कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करते हैं डिफरेंट तरह की, तो उससे क्या साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं और क्या इनफर्टिलिटी इसका एक साइड इफ़ेक्ट है? ये आपने बड़ा ही पर्टिनेंट क्वेश्चन किया है, क्योंकि ये वाकई तकरीबन सारे ही मरीज आके पूछते हैं कि हम ये अब यूज़ करेंगे तो इसके बाद क्या हम दोबारा प्रेग्नेंट हो सकेंगे, जब हम चाहेंगे इसको ख़त्म करना कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को, तो उसके बाद क्या हमारी फर्टिलिटी रीगेन हो जाएगी। तो इसका जवाब ये है कि इट ऑल डिपेंड्स कि आपने, एक तो ये मिथ है कि पिल्स के साथ वेट गेन होता है, वाटर रिटेंशन किसी हद तक है, लेकिन अब जो नए किस्म की पिल्स आ चुकी हैं उनमें तो बल्कि हार्मोन्स ही इस तरह के लो डोज डाले गए हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा वाटर रिटेंशन नहीं होती, वेट गेन नहीं होता। वाटर रिटेंशन ये कर सकता है, लेकिन ये 1.5 kg से ज़्यादा आपका वेट गेन करता नहीं है, मतलब वो भी वाटर की रिटेंशन की वजह से है। दूसरा, कुछ लोगों को मसला होता है, जैसे स्किन चेंजेस आ जाती हैं, जैसे बहुत ज़्यादा एक्ने आ जाती है अगर हम खाली प्रोजेस्टेरॉन वगैरह यूज़ करवाएं, या कुछ औरतें हैं जिनमें ये प्रॉब्लम होती है कि स्किन बहुत ऑयली हो जाती है,
یا کچھ کہتی ہیں ہمیں پری مینسٹرل بریسٹ میں بہت پین ہے اور ٹینڈرنیس ہے اور ہمیں بہت سویلنگ سی فیل ہوتی ہے باڈی میں جیسے پانی بھرسا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے ان کے کچھ بینیفیشیل افیکٹس بھی ہیں, لیکن کچھ لوگ ان سائڈ افیکٹس کی وجہ سے ان سے ڈرتے ہیں اور پھر وہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ یوز نہ کریں. تو کہنے کو ایسا نہیں ہے کہ یہ لانگ ٹرم فرٹیلٹی کے اوپر کوئی برا افیکٹ ڈالتی ہیں, کیونکہ بیسیکلی جب تک آپ باہر سے ایسٹروجن اور پروجسٹرون دے رہے ہیں آپ کی باڈی اندر سے ایگز نہیں بنائے گی. جب تک وہ آپ دیتے جائیں گے وہ نہیں بنائے گی. میکسیمم یہ کہ 2 to 3 months یا 3 to 4 months کے بعد آپ کی فرٹیلٹی ریٹرن ہو جاتی ہے. ڈزنٹ ٹیک دیٹ لانگ. ہاں اس میں یہ ہے کہ اگر ہم کوئی ہارمونل میتھڈ یوز کرتے ہیں, اٹ ٹیکس اراؤنڈ 2 to 3 months کہ ہماری فرٹیلٹی کو ریٹرن ہونے میں. لیکن جب ہم نان ہارمونل میتھڈ کی طرف جاتے ہیں تو وہ تو جیسے ہی آپ لیو کرو گے, جیسے ہی اس کو کوئٹ کرو گے یوز کرنا, تو وہ آپ کا فرٹیلٹی فوراً ریٹرن ہو جائے گی. تو جیسے اب ہماری پلس میں ہے کہ ہمارے وہ اینڈومیٹریم کو تھن کر دیتی ہیں, اسپیشلی اگر ہم پروجسٹرون اونلی کی بات کریں یا انجیکٹیبلس کی بات کریں, اس میں ہمیں تھوڑا سا یہ دیکھا گیا ہے کہ اینڈومیٹریم کو واپس تھک ہوتے ہوئے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. تو جب وہ تھک ہوگی دوبارہ سے پھر ہی وہ ایک نارمل مینسٹرل سائیکل کی طرف آئے گی اور پھر ہی اس کی اوولوشن اور وہ چیزیں شروع ہوں گی. تو ایگزیکٹلی اتنا ڈرنا نہیں چاہیے. تھوڑا سا اگر آپ کو اویئرنیس ہو, پراپر نالج ہو, تو اینی کنٹرسیپشن کین بی سیف فار یو. رائٹ, یہ آپ نے بہت اچھے سے ایکسپلین کیا. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی خاتون ہے اور وہ شی از ناٹ ہیڈ اینی چلڈرن, شی از جسٹ گاٹن میرڈ, تو اس کو آپ کس طرح سے گائڈ کریں گے اباؤٹ لائک واٹ کانٹرسیپشن دے شوڈ یوز؟ خاتون جو ہے نا یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ایک تو خاتون کی ایج کیا ہے, رائٹ, دوسرا اس کی فیملی کی کیا وشز ہیں, وہ کتنا جلدی اپنی فیملی کو کنسیو کرنا چاہتی ہے یا اس کو ڈیلے کرنا چاہتی ہے, مطلب وہ فیملی وے میں کپل کب جانا چاہتا ہے. دوسرا اس کو کوئی کوماربڈ فیکٹرز ہیں, جیسے اس کو شوگر ہے, ڈائبٹیز ہے, اوبیسٹی ہے, اس کو کیا ایشوز چل رہے ہیں, پہلے سے اس کو کوئی مینسٹرل ارریگولیرٹیز ہیں, اس کا پہلے سے کوئی یوٹرس کے اندر فائبرائڈ ہے, کوئی چیز پڑی ہوئی ہے نہیں ہے. تو یہ سارا ایک ہمارے پاس ایک ہوتی ہے میک کہتے ہیں میڈیکل ایلیجیبلٹی کرائٹیریا. مینس کہ اگر وہ کانٹرسیپشن یوز کرنا چاہے تو اس خاتون کی یہ سارے فیکٹرز کو دیکھتے ہوئے ہم کرتے ہیں کہ اس میں یہ کرائٹیریا 1 2 3 4 میں آتی ہے. 1 اور 2 آر سیف, 3 جو ہے ذرا پلس مائنس, اور 4 از ٹوٹلی انسیف. تو ہم اس کو اس طرح سے کیٹیگرائز کر کے میک بک, آپ میک بک تو خیر سبھی جانتے ہیں, لیکن دس از آلسو آر میک بک. ہم اس کو میڈیکل ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کے تحت سیٹ کر لیتے ہیں کہ یہ خاتون کون سی کانٹرسیپٹیوز کے لیے سیف ہے. پھر ہم اس کو ان کانٹرسیپٹیوز میں سے چوائس دیتے ہیں کہ آپ کی کیا چوائس ہوگی. رائٹ, ٹھیک ہے, کیونکہ چوز ان دا اینڈ الٹیمیٹلی اٹس دا رائٹ آف دا وومن اینڈ دا فیملی کہ وہ خود چوز کریں کہ وہ کس طرف جانا چاہتے ہیں. اور بینگ ہیلتھ پروفیشنل ہمارا یہ رول ہے کہ ہم ان کو پراپر انفارمیشن دیں, ان کو امپاور کریں ود دا نالج, اور اس کے بعد سو دے کین میک دیئر اون چوائس. رائٹ, نہیں آپ نے بہت اچھی بات بتائی. آئی تھنک اٹس امپورٹنٹ فار دا کپل ٹو میک لائک یو نو انفارمڈ ڈیسیژن ٹوگیدر about like when they want to have a child, like how birth spacing can work for them, and again like you know coming back to our topic that one size doesn't fit all. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ بات سوری جو میں ایڈ کرنا بھول گئی وہ یہ کہ اس میں جو ہسبینڈ ہے اس کا یا میل پارٹنر ہے اس کا رول بہت پرٹیننٹ ہے. کیونکہ اگر خاتون صرف چاہ رہی ہے کہ برتھ اسپیسنگ کرے اور اس کا ہسبینڈ الاؤ نہیں کر رہا یا نہیں چاہ رہا, یا اس کے سسرال والے اس کو پریشرائز کریں کہ نہیں تو ماما میں بیٹا ہی پیدا کر کے دو, بے شک یہ 5 بیٹیاں ہو چکی ہیں لیکن اگلا بیٹا ہی ہونا چاہیے, تو شی ول کیپ آن ریپروڈیوسنگ ٹل مطلب یا تو وہ بیچاری کی ہیلتھ اتنی ڈکلائن ہو جائے گی, فردر کچھ ہو نہیں سکے گا, یا پھر وہ جب تک بیٹا نہیں پیدا کر دے گی. تو یہ ہے کہ جب ہم فیمیلس کو اویئرنیس دے رہے ہیں اور پاور دے رہے ہیں تو ہمیں ان کی فیملیز کو بھی اویئرنیس اور پاور دینی چاہیے کہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ کا جو بھی اولاد ہے وہ ہیلدی تبھی پیدا ہوگی جب آپ برتھ اسپیسنگ کریں گے, جب آپ خاتون کو پچھلی پریگنینسی کا سارا جو ٹول اس نے لیا ہے اس میں سے اس کو ریکور ہونے دیں. بالکل, یہ بہت ضروری ہے ڈیفینیٹلی. اور جو ہے اس میں مرد کا ہونا بھی ساتھ بہت اس لیے امپورٹنٹ ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم عورت کو کوئی کانٹرسیپٹیو ایڈوائس دیں اور وہ یہ کہتی ہے کہ جی میں تو کر نہیں سکتی, مجھے الاؤ نہیں ہے, میرا ہسبینڈ مجھے الاؤ نہیں کرتا. تو یہ تھوڑے سے سوشل ایشوز ہیں جن کو میرا خیال ہے یہ این جی اوز بہت اچھے سے ٹیکل کر رہی ہیں, کیونکہ یہ جو ہے نا گراس روٹ لیول پہ اویئرنیس اور یہ سب کر رہی ہیں. فیملیز کی جو ہے نا ٹیچنگ, دس از ویری Yes, I think that is very important part of community awareness. کیا برتھ اسپیسنگ صرف عورت کی ذمہ داری ہے یا کپل کو مل کر ڈیسیژن لینا چاہیے؟ اور اس میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو ہسبینڈ ہے اس کا کیا رول ہے؟ برتھ اسپیسنگ جو ہے دس از فار دا فیملی, اور اس میں جتنی ذمہ داری عورت کی ہے اتنی ہی ذمہ داری مرد کی بھی بنتی ہے, کیونکہ بچہ جو ہے وہ دونوں نے مل کے پیدا کرنا ہے. آلدو کہ باڈیلی اور فزیکلی اس کا ٹول جو ہے وہ عورت کے اوپر آتا ہے,
لیکن یہ ہے کہ اگر مرد آپ کا اسٹرانگ پارٹنر ہو، وہ آپ کے لیے ہیلتھ اویئر ہو، آپ کے لیے بھی اور آپ کے بچے کے لیے بھی، تو میرا خیال ہے کہ اس کو بھی اس لوپ میں لینا چاہیے کہ یہ کتنا ضروری ہے کہ ماں فلی ریکور کر جائے اور ایک اسپیسنگ بہتر ہو درمیان میں. دوسرا یہ کہ اگر فیملی کمپلیٹ ہو چکی ہے تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ عورتوں کو ہی فورس کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے بچے بند کرائیں، آپ اپنی ٹیوبلائزیشن کرائیں. تو یہ چوائس آدمیوں کے پاس بھی ہوتی ہے کہ وہ ویزیکٹمی کی طرف جا سکتے ہیں، لائک وہ اپنی نس بندی کروا سکتے ہیں. اور یہ بہت چھوٹا سا پروسیجر ہے جو آؤٹ ڈور بیسس پہ ہی ہو جاتا ہے، اور یہ فیملی پلاننگ سینٹرز میں ریڈیلی اویلیبل ہے. اینڈ دس از ویری لائک لو، جس کے ساتھ کوئی رسک انوالو نہیں ہے، لو رسک پروسیجر ہے. اوکے. دوسرا یہ کہ کانٹراسیپشن پہ جب بھی بات ہوتی ہے تو یہی ہے کہ آدمیوں کے لیے اب فردر تو ڈیولپمنٹ بہت ساری ہو رہی ہے. آپ ٹک ٹاک دیکھیں، کچھ بھی دیکھیں تو مریض ہم سے زیادہ پڑھ کے آ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی آدمیوں کو کوئی پل ڈیولپ ہو گئی ہے جو وہ کھائیں گے تو سال تک بچہ نہیں ہوگا. دیز آر آل میتھس، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. البتہ یہ کہ جیسے ویزیکٹمی کی جاتی ہے، نس بندی کی جاتی ہے، جیل ایک ڈیولپ ہوئی ہے جو کہ ابھی پاکستان میں نہیں ہے، ہائیڈروجیل کے نام سے، جو وقتی طور پہ آدمی کی اس میں ہم اس کو بند کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں، اور جتنے سالوں کے بعد ہم ریموو کرنا چاہیں وہ ہم ریموو کر کے دوبارہ سے اس کو اوپن کر سکتے ہیں. دس از دی اونلی نیو میتھڈ وچ از کرنٹلی ابھی جس پہ کام ہو رہا ہے. تو آدمیوں کا بہت زیادہ رول ہے اس میں. بینگ اے فیملی ممبر اینڈ ہیڈ آف دا فیملی، ہماری سوسائٹی میں آدمی ہی ہیڈ آف دا فیملی ہوتا ہے. سو ویورز، آپ نے آج کا ہمارا پوڈ کاسٹ سنا، اور اس میں ہم نے آپ سے یہ ڈسکشن کیا تھیم کے اوپر کہ ون میتھڈ ڈز ناٹ فٹ آل، یعنی کہ ایک میتھڈ جو ہے وہ سب کے لیے ضروری نہیں ہے. آپ کے پاس ڈفرینٹ آپشنس ہیں. ہیر IUCDs کے اندر ڈفرینٹ فارمز آتے ہیں جس طرح کی آپ کی ریکوائرمنٹس ہیں، آپ کا لائف اسٹائل ہے، آپ کے رسک فیکٹرز ہیں. آپ اس کے مطابق ایک انفارم ڈیسیجن لے سکتے ہیں تاکہ آپ اپنی برتھ اسپیسنگ کو طریقے کے ساتھ پلان کر سکیں. اور اس میں دونوں میاں بیوی کا ایک مشترکہ فیصلہ ہونا چاہیے. آئی تھنک دا ہسبینڈ شوڈ سپورٹ وائفس ان ٹیکنگ دس ڈیسیجن اینڈ میکنگ اے ہیلدی فیملی اینڈ اے ہیلدیئر پاکستان. تھینک یو ڈاکٹر رابعہ فار کمنگ ان. آپ نے بہت اچھے مشورے دیے، بہت اچھے سے ایکسپلین کیا کہ برتھ اسپیسنگ کس طرح سے عورت چوائس کر سکتی ہے، اور اس میں جو ہے ہسبینڈ کا کیا رول ہے، اور سوسائٹی جو ہے اس کو کس طرح سے جو ہے نا پاکستان کا جو بڑھتا ہوا پاپولیشن لائک گراف ہے اس کو ہم ہولٹ کر سکتے ہیں.